بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 لوگ سفر میں جا رہے تھے کہ بارش آ گئی۔ انہوں نے پہاڑ میں موجود ایک غار میں پناہ لے لی۔ وہ غار میں تھے کہ پہاڑ سے ایک چٹان آ گری اور گر کر غار کا منہ بند کر دیا۔ ان میں سے ایک بندہ دوسرے سے کہنے لگا، ہم جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنے کوئی ایسے عمل اللہ تعالیٰ کو بتا کر اللہ سے اس کی توبہ کریں اور اس غار سے نکلنے کا واسطہ دیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، اے اللہ، اب وہ پناہ مانگتا ہے، پہلے دعا کرتا ہے، پھر اپنا واسطہ دیتے ہوئے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مصیبت سے نکلنے کے لیے کہہ رہا ہے، اے اللہ، میرے بوڑھے والدین، بیوی اور چھوٹے بچے ہیں، میں ان کی کفالت کے لیے بکریاں چراتا ہوں۔ جب شام کو واپس آ کر دودھ دوتا ہوں تو پہلے اپنے والدین کو پلاتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چارے کی تلاش میں کافی دور نکل گیا۔ میرے آنے تک والدین سو گئے، میں لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی۔ میں نے برتن دھویا، اس میں دودھ نکالا، پھر وہ دودھ لے کر اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میرے بچے میری ٹانگوں سے لپٹے ہوئے تھے، لیکن میں نے اپنے والدین سے پہلے انہیں پلانا پسند نہیں کیا۔ میں نے انہیں نیند سے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا، چنانچہ فجر ہونے تک مسلسل یوں ہی کھڑا رہا۔ اے اللہ، اگر تو میرا وہ عمل پسند کر لے، اگر اس میں تیری خالص رضا شامل ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نکال۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دعا سنی اور تھوڑا سا چٹان پتھر غار کے منہ سے تھوڑا سا ہٹا اور ان کو روشنی نظر آئی، آسمان نظر آنے لگا۔ اب وہ دوسرا اپنا عمل کا وسیلہ دے رہا ہے، اپنے رب کو واسطہ دے رہا ہے، اے اللہ، میں اپنے چچا زاد سے بہت محبت کرتا تھا، اس قدر محبت کرتا تھا کہ وہ مجھے ہر ایک سے بڑھ کر محبوب تھی۔ میں نے اسے دعوت گناہ دی، اس نے جواب دیا کہ میں تب تک تمہیں کچھ نہیں کرنے دوں گی جب تک تم مجھے 100 دینار نہ لا کر دے۔ کافی بھاگ دوڑ کر کے 100 دینار اکٹھے کر لیے۔ جب میں اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے گیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر، اس رقم کو حق مہر یعنی شادی کے لیے سے انکار کر دے۔ چنانچہ میں نے اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا، اے اللہ، اگر تو ہی عمل میں نے یہ تیری خالص رضا کے لیے کیا ہے، اسے قبول کر، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور مزید غار کا منہ کھول دیا۔ اب تیسرا، اس نے یہ دعا کی، اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر رکھا، جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو میں نے اسے مزدوری دی، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے کیا کیا کہ مزدوری اس کی رقم سے سرمایہ کاری کی، یہاں تک کہ میں نے اس رقم کے ذریعے بہت سی گائیں اور بکریاں جمع کر لی۔ پھر ایک روز وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور مجھے میرا حق دے دے، مجھے ضرورت ہے، میری حق تلفی مت کرو۔ میں نے کہا، جاؤ، یہ گائیں اور یہ بکریاں سب لے جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو، اللہ سے ڈر، مجھ سے مذاق مت کرو۔ میں نے کہا، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، یہ گائیں اور بکریاں لے جاؤ۔ وہ سب کچھ لے گیا۔ اے اللہ، اگر تو میرا یہ عمل فقط تیری رضا کے لیے تھا تو جو باقی رہ گیا ہے پتھر، اس کو بھی تھوڑا سا اور ہٹا دے اور ہماری اس مصیبت کو ہم سے نجات دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، ان تینوں کے اعمال، ان کی دعائیں قبول کی اور غار کا مزید منہ کھول دیا، جس سے وہ سارے باہر نکل گئے۔ اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کر لیجئے، اپنے اعمال کا واسطہ دے کر اپنے رب کو راضی کر لیجئے، اپنے رب کی رحمتیں لوٹ لیجئے، اپنے رب سے دعا کرنے کی اچھی طریقے سے کوشش کیجئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے رب کو لازمی راضی کر لیجئے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔